بلوچی چکن کڑھائی، یہ انتہا ہم ریسیپی کو کرتے ہیں ہم فلیم کو آن کر لیں گے اور اس میں آئل جو ہے وہ آپ کا تھوڑا سا زیادہ لگنے والا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ بٹور سکتے ہیں چکن کا جو کچا پن ہے وہ سفیدی میں چینج ہو جائے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرچیں ہماری فرائی ہو گئی ہیں، تو لہسن اور ادرک کا کلر براؤن ہونے پر ہم نے یہ میں نے کڑھائی مسالہ ایڈ کیا ہے۔ یہ کسوری میتھی جو ہے وہ میں نے ہاتھ سے اس لیے ایڈ کی کیونکہ ان کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے، اور ہی کے پانی میں ہی بہت زیادہ ٹینڈر ہو گیا تھا۔ اب بھی پسند آتی ہے تو اس کو لائک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسما فوڈ سیکرٹس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج جو ریسیپی میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے بلوچی چکن کڑھائی۔ یہ انتہائی مزیدار، انتہائی جھٹپٹ اور فٹافٹ ریسیپی ہے۔ تو ریسیپی کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن، لہسن کا پیسٹ، اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ادرک کا پیسٹ۔ اب ہمیں چاہیے ڈرائی سپائسز میں ہمیں چاہیے کڑھائی مسالہ، اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کٹی ہوئی لال مرچ، ہمیں چاہیے خشک دھنیا جو کہ کٹا ہوا ہو، اور زیرے کا پاؤڈر۔ اب ہمیں چاہیے کسوری میتھی، دھنیا ہمیں چاہیے گارنشنگ کے لیے، اور ہمیں چاہیے چاٹ کا مسالہ اور گرم مسالہ۔ مین انگریڈینٹ جو ہے اس کا وہ ہے دہی اور کریم جو ہے وہ ایکسیپشنل ہے، اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو اب ہم ریسیپی کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ سب سے پہلے ہم فلیم کو آن کر لیں گے، اور اس کے بعد جیسے ہی پین تھوڑا سا گرم ہوگا اس میں ہم آئل ڈال دیں گے۔ اس میں آئل جو ہے وہ آپ کا تھوڑا سا زیادہ لگنے والا ہے کیونکہ یہ اس کڑھائی کی پہچان ہے کہ یہ آئل میں بنتی ہے، بالکل فرائی چکن کی طرح اس کا جو ہے وہ ایک فلیور آتا ہے، اس کا ایک ٹیسٹ اور اس کی ایک لک آتی ہے۔ تو آئل ہم نے ڈال دیا ہے، اس کو آپ تقریباً جو ہنڈیا کے 2 چمچ ہوتے ہیں وہ آپ بھر کے اس میں ڈال دیں تو یہ انف ہوگا۔ تو جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہوگا ہم اس میں اپنا جو چکن ہے اس کو ایڈ کر دیں گے۔ یہ ایک انتہائی مزیدار اور فٹافٹ ریسیپی ہے کہ جب آپ کے گھر گیسٹ آئیں اور آپ ایک لمبا چوڑا مینیو جو ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو پریپیئر کرنے کا، تو آپ یہ ریسیپی بنا کے ان کے سامنے جلدی جلدی سرو کر سکتے ہیں، اور آپ ان سے ڈھیر سی دعوت جو ہے وہ بٹور سکتے ہیں۔ کیونکہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ ریسیپی جب آپ بنائیں گے تو آپ کو ایک دفعہ پھر کی فرمائش ضرور آئے گی۔ تو چکن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل گرم ہونے پر چکن اس میں ڈال دیا ہے، اور چکن کی ہم نے بنائی شروع کر دی ہے۔ یہ ریسیپی جو ہے وہ مین اس چیز پہ بیس کرتی ہے کہ آپ چکن کو کتنے اچھے طریقے سے بھونتے ہیں، اس کا کلر کتنا اچھا طریقے سے آتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے 4 سے 5 سبز مرچیں ان کو کٹ لگا کے اس میں نے بیج نکال دیے ہیں، اور ان کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ آپ چاہیں تو مرچوں کو بھر بھی سکتے ہیں نمک اور مرچ کے مسالے سے، اور اگر آپ اس طرح پسند نہیں کرتے تو آپ سمپلی اس کے بیج نکال دیں اور اس کو ایڈ کر دیں۔ اب اس میں چمچ چلاتے رہیں، اتنا چمچ چلائیں کہ یہ جو ہے چکن کا جو کچا پن ہے وہ سفیدی میں چینج ہو جائے، اور مرچیں جو ہیں وہ ویسے تھوڑی سی فرائی ہو جائیں۔ مرچوں کو ہمیں اینڈ تک لے کے نہیں چلنا، یہ 5 منٹ کے بھنائی کے بعد ہم ان کو سپریٹ کر لیں گے۔ یہ جو چکن جو ہے اس کو ہم جتنا اچھے طریقے سے بھونیں گے اتنا ہی اچھا اس کا جو ہے وہ کلر آئے گا، اور اس کا جو کچا پن ہے وہ بھی صحیح طریقے سے دور ہو جائے گا۔ مرچیں جو ہیں وہ ویسے بھی ہمیں فرائی زیادہ اچھی لگتی ہیں، جب بھی مطلب ایک ہم لوگ سالن کھاتے ہیں تو مرچوں کا جو ہے وہ ایک ایڈیشن ویسے ہی مزیدار لگتا ہے۔ تو اس کڑھائی کی پہچان بھی یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے مرچوں کو فرائی کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو لاسٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ مسالہ جات دیکھ سکتے ہیں، ان کو دیکھ کے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سارے مسالے ہمارے گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں، ان میں کچھ بھی آپ کو بازار سے لانے کی ضرورت نہیں سوائے دہی کے۔ دہی جو ہے وہ کچھ گھروں میں یہ بھی ہے کہ بھائی پاکستانی گھروں میں گھر میں بھی دہی جمایا جاتا ہے، تو اس کا بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرچیں ہماری فرائی ہو گئی ہیں، تو ہم ان کو سیپریٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد اپنی باقی کی ریسیپی جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ مرچوں کا کلر بڑے اچھے طریقے سے چینج ہو گیا ہے، اور ان کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے۔ پتہ نہیں مطلب کچھ لوگوں کو مرچیں، سبز مرچیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں، اور میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں۔ تو میں نے ان کو ویسے ہی بہت شوق سے ایڈ کیا تھا، اور ان کا فلیور بھی بہت اچھا آیا تھا۔ تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن جو ہے وہ اس کی بنائی چل رہی ہے، اس کو آپ اتنا بنیں کہ اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا گولڈن ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ جب چکن کا کچا پن دور ہوگا تو اوبویسلی اس کا فلیور بھی اچھا آئے گا، اس کا ایک ٹیسٹ بھی صحیح طریقے سے بنے گا۔ تو
چکن کی بنائی چل رہی ہے. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک کا پیسٹ. ادرک کا پیسٹ آپ اس کو خاون دستے میں بھی کوٹ سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ اس کا جو ہے وہ کدوکش بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے ادرک کا پیسٹ لیا ہے. اگر آپ کے پاس 1 kg چکن ہے تو آپ 1.5 ٹیبل اسپون جو ہے وہ ادرک کا پیسٹ لیں, 1.5 ٹیبل اسپون جو ہے وہ آپ لہسن کا پیسٹ لیں. یہ زیادہ میں نے اس لیے بتایا ہے کیونکہ ہماری جو یہ کڑھائی ہے اس کی یہی پہچان ہے کہ یہ گارلک اینڈ جنجر یعنی اس کے پیسٹ میں ہی بنتی ہے. تو یہ اس کا ایک فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لہسن اور ادرک کی کچا پن جو ہوتا ہے اس کو کس طرح دور کرتے ہیں. آپ اس کے جتنے اچھے طریقے سے بنائی کریں گے اتنا ہی جلدی اس کا کچا پن دور ہوگا لہسن اور ادرک کا, کیونکہ اگر آپ ان کو اسی طرح چھوڑ کے اس میں باقی کے اسپائسیز ایڈ کریں گے تو ان کی ایک اسمیل باقی رہ جائے گی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں لہسن اور ادرک کا کلر براؤن ہونے پر ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے دہی. دہی کی میں نے 1 پیالی بھر کے لی تھی. یہ ایک کمپلسری انگریڈینٹ ہے ہماری اس ریسیپی میں, اور یہ میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں کریم. کریم اگر آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہے تو آپ اس کا 1.5 ٹیبل اسپون جو ہے وہ ایڈ کر دیں. یہ جسٹ فلیورنگ کے لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں بھی ہے تو اٹس اوکے, ہماری ریسیپی پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صرف سالٹ ایڈ کیا ہے. سالٹ جو ہے وہ 1.5 جو ہے وہ ٹی اسپون آپ ایڈ کر لیں. نمک جو ہے وہ حسب ذائقہ ہوتا ہے, اور اس کی اچھی بات بھی یہی مجھے لگتی ہے کہ اس کو بعد میں بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ شروع میں کم ایڈ کرتے ہیں تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ شروع میں کم ایڈ کیا جائے. تو یہاں پہ ہم نے اس کو ڈھانپ دیا ہے, اپنے جو پین ہے اس کو ڈھانپ دیا ہے. یہ دہی کے پانی میں ہی چکن بھی گل جائے گا, اور دیکھیں یہ سارا دہی ڈرائی ہو گیا ہے. میں مطلب جب دہی اور کریم ایڈ کیا تھا تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ہو گئی تھی کہ یار اتنا وائٹ کلر اس کا آ گیا. تو بعد میں جب اس کو ہم نے تھوڑی دیر کا ریسٹ دے کے بعد میں جب ہم نے اس کا لیڈ اوپن کیا تو یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا اس کا کلر بھی آیا تھا, اور اس کا جو ایک اسمیل بھی بہت اچھی تھی, اور اس کے علاوہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت اچھا آیا تھا. کیونکہ میں ٹیسٹ کر لیتی ہوں, اگر مجھے تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو تو میں ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتی ہوں کہ کیا چیز اس میں ایڈ کرنے سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اب بھی میں نے اس میں ریڈ چلی فلیکس ایڈ کیے ہیں جو کہ میری فیوریٹ ہیں, تو میں نے اس کا 1 ٹی اسپون ایڈ کیا ہے. آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے کڑھائی مسالہ ایڈ کیا ہے. یہ ہوم میڈ بھی آپ لے سکتے ہیں, آپ بازار سے بھی لے سکتے ہیں. بازار میں تو اب ہر جگہ اویلیبل ہیں, کسی بھی کمپنی کا آپ بائی کر لیں, اور اس کے بعد اس کے جو ہے وہ 2 ٹی اسپون آپ ایڈ کر لیں. تو یہاں پہ خشک دھنیا جو کٹا ہوا ہوتا ہے میں نے وہ ایڈ کیا ہے 1 ٹی اسپون. کٹا ہوا خشک دھنیا اور اس کا پاؤڈر, ان میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے اور ان کا فلیور بھی الگ الگ ہوتا ہے. تو آپ کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں, اس کا ذائقہ اور اچھا آئے گا. تو یہاں پہ میں نے زیرہ لیا ہے. زیرہ جو ہے اس کو بھی میں نے کوٹ لیا تھا, اور اس کا جو ہے وہ میں نے 1/2 ٹی اسپون ایڈ کیا ہے. تو یہ میں لینے جا رہی ہوں چاٹ کا مسالہ. چاٹ مسالہ مجھے پرسنلی ویسے اتنا پسند نہیں ہے کہ اگر آپ ہنڈیا بنا رہے ہو سالن اس میں ایڈ کرو, لیکن میں نے اس کا جو انگریڈینٹ ہے اس لیے میں نے اس کو ایڈ کیا, لیکن میں نے اس کا 1/2 ٹی اسپون ہی ایڈ کیا. آپ چاہے تو اس کو حسب ذائقہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہ میں اس میں گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں, یہ 1/2 ٹی اسپون ہے. لے جی ہمارے اسپائسز جو ہیں وہ ڈن ہو گئے ہیں. تو اب لاسٹلی میں اس میں ایڈ کروں گی کسوری میتھی. کسوری میتھی جو ہے وہ میں نے ہاتھ سے اس لیے ایڈ کی کیونکہ اس کو پہلے صاف کرنا ہوتا ہے. اس میں سے جو اس کی ڈنڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا جو بھی اس کا ہوتا ہے اس کو صاف ستھرا کر کے اور اس کے بعد اس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے اسپائسز ڈن ہو چکے ہیں. تو اب چکن کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے, اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ جو مسالے ہم نے ایڈ کیے ہیں وہ بھی آئل میں پک جائیں. جیسے ہی ہم لیڈ اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک اروما اتنا اچھا آئے گا اور اس کی لک بھی بہت اچھی آئے گی. اور ماشاءاللہ آپ یہ چیز بھی دیکھ کے حیران ہوں گے کہ یہ دہی کے پانی میں ہی بہت زیادہ ٹینڈر ہو گیا تھا. اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لیا ہے ادرک, مرچیں اور دھنیا. مرچیں وہی ہیں جو شروع میں نکالی تھیں. یہ آپ چکن کی ٹینڈرنیس بھی دیکھ سکتے ہیں, اور میں ان سب سے بس اس کو گارنش کریں گے. یہ فرائی چکن کی طرح ہوتا ہے. میں آپ کو مین بتاؤں کہ یہ اس کا فلیور بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن فرائی چکن اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ گریوی نہیں ہوتی. تو میری ایک پرسنل ریکمنڈیشن ہے کہ آپ اس کو رائتے کے ساتھ سرو کریں, انشاءاللہ آپ ضرور تعریفیں بٹوریں گے. تو یہ میں نے لاسٹ سے اس پہ ساری گارنشنگ کی چیزیں ڈال دی ہیں. تو اگر آپ کو ریسیپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور دعاؤں میں یاد رکھیے. چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو. تب تک کے لیے اللہ حافظ. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر